اور یقین جانیں ہر ایسا بندہ جس نے مصطفیٰ کریم کی گستاخی اور بے ادبی کی، ہر ایسا بندہ جس نے حضور علیہ السلام کی ناموس رسالت پر انگلیاں اٹھائیں، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے اس کا نام و نشان مٹ گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، اور آج بھی مصطفیٰ کریم کا جھنڈا بلند ہی بلند ہے، اور انشاءاللہ رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک بندہ قلب اسحاق جھالوی، اس نے کہا کہ توحید، کہتا ہے ہمارا وہ اسحاق جھالوی میرا شیخ میرا استاد وہ کہتا تھا، اور اس کی حمایت میں وہ اس کا جملہ کوٹ کرتا ہے، کہتا ہے وہ کہتا تھا توحید جب بیان ہوگی تو رسول کی گستاخی تو ہو ہی جائے گی۔ دیکھو استغفر اللہ، جب توحید بیان ہوگی تو حضور کی رسول کی گستاخی ہو ہی جائے گی۔ اور اگلے اس نے جو جملے کہے العیاذ باللہ تعالی، نقل کفر نماشت، انہوں نے کہا ہاں پیشاب بند ہو جائے تو کوئی پیغمبر بھی نہیں کھول سکتا۔ کیا حکومت وقت کو نہیں چاہیے کہ اس کو سولی چڑھاؤ؟ دیکھو میں قرآن پاک کی آیت کوٹ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ ایک ایک لفظ قرآن کا ہے، میرا ایک بھی نہیں۔ میرے جملے ہوں تو آپ کہیں کہ بہت سختی ہے، بڑی سختی ہے، اگر جملے قرآن کے ہوں تو اب کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم قرآن پاک سیکھیں اور سکھائیں، اور افضل ترین عمل یہی ہے کہ وہی افضل ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی گستاخی بے ادبی ان سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور اس طرح کر کے وہ زمین میں فساد اور فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا ان یقتلوا، ان کی جزا اور بدلہ یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، یہ قرآن ہے، او یصلبوا، اور انہیں سولی سلیب لٹکایا جائے، پھر او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ایک ہاتھ کاٹا جائے دائیں طرف والا تو بایاں پاؤں کاٹا جائے، یا بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دایاں پاؤں کاٹا جائے۔ کس کا؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے۔ بتائیے یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ رسول تو شے ہی کوئی نہیں، یہ کلمہ کفر نہیں ہے؟ رسول کے بارے میں یہ کلمہ کفر ہے کہ توحید بیان ہوگی تو رسول کی گستاخی ہو ہی جائے گی۔ دیکھو پتہ ہے وہ کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ جب بندہ توحید بیان کرتا ہے نا تو توحید میں کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو رسول کی نفی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں اس خناس کا دماغ کہ جب آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو رسول کی نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں کیا یہ اسپیسیفکلی رسول کی بات کرنا کیا یہ ضروری ہے؟ سمجھ آ نہیں گئی بات ساری؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ مثلا ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے کہ نہیں؟ اور اگر بندہ کہہ دے اللہ تعالیٰ کتے کو پیدا کرنے والا ہے تو یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اللہ تعالیٰ، آپ یقین کریں علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ کہے نا کہ اللہ تعالیٰ کتے کا خالق ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، کتے بھی بیچ میں ہی آ جاتے ہیں، خاص اس نے کتے کے لیے کیوں کہا کہ اس کا خالق ہے؟ وہ اور نام نہیں لے سکتا تھا؟ وہ رسولوں کا خالق ہے، وہ کائنات ساری کا خالق ہے، اچھے نام لو۔ لیکن اب کسی گندگی کا میں اور آپ پخانہ کرتے ہیں، کیا اللہ کے متعلق کہہ سکتے ہیں اللہ اس کا بھی خالق ہے؟ خالق تو ہر شے کا ہے نا، لیکن اس کا نام لیں گے تو اچھا لگے گا، بے ادبی ہوگی۔ سمجھنے والی بات ہے، ہر سچی بات کہہ دی جائے تو کئی مرتبہ بے ادبی گستاخی ہو جاتی ہے، اور اسی سے بندہ، یہی تو شیطان کو مار پڑی تھی، اور کیا پڑی تھی اس کو؟ اس نے کیا کہا میں سچا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے بے ادبی کا کیا انداز اپنایا؟ اللہ نے فرمایا یہ سجدہ کر، انہوں نے کہا یا اللہ سجدہ غیر اللہ نہیں کرتا میں، یہ شرک ہے، تکو یہی تو عید فرقہ جیل میں گیا، تجھے سجدہ کیا ہے نا، ہمیشہ تجھے ہی کیا ہے تو اب بھی تجھے ہی کروں گا، یہ تو آدم جو ہے مٹی سے بنا ہے اور اس کو میں سجدہ کروں، میں تجھے کروں گا، یہ نہیں کہا اس نے کہ تجھے نہیں کروں گا۔ تو بظاہر تو شاباش دینی چاہیے تھی نا، بہت اچھے، ویل ڈن، گڈ، تو کامیاب ہو گیا، مجھے ہی کرنا چاہیے سجدہ، غیر اللہ کو کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس کو کیوں سجدہ؟ معبود تو میں ہوں، آدم تو معبود نہیں۔ اللہ نے فرمایا انک انت رجیم، جا تو قیامت تک مردود ہو گیا۔ کیوں؟ کہ جس کے لیے میں کہہ دوں تو بات بھی تو میری ماننی پڑتی ہے نا، جب تک اپنے لیے سجدہ کراؤں میرے لیے کرنا تھا، تو جب میں کسی اور کے لیے کہتا تو تمہیں تو فوراً ماننا چاہیے تھا، بھائی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہو بولن دی،
یہ جگہ بولنے والی نہیں ہے، آگے سے آرگومنٹ کرنے والی نہیں ہے، جواب دینے والی نہیں ہے، بحث کرنے والی نہیں ہے کہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ تم سجدہ کرو تو کر لو. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات آج بھی کچھ لوگ جو کرتے ہیں، وہ کچھ لوگ ہیں، مارکیٹ میں کوئی ان کو نہیں جانتا، باہر مارکیٹ میں باہر لوگ صرف سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں ان پہ داغ بٹھائیے اور کہہ رہا ہوتا ہے میرے ویوز بہت زیادہ ہے. اے تو کسی حدیث قرآن دی آئی تو جو 10 نہ جس سے ویوز زیادہ ہو وہ آکتے ہوں ہے بہت چولا. یقین کریں میں نے یہ پنڈی فوارہ چوک ایک بندے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بابو کی بات ہو رہی تھی نا کہ یار ہمارے بھی گاؤں میں بابا بابا کہتے ہیں، بعض لوگ والد کو کہتے ہیں، بعض دادا کو کہتے ہیں، بعض ویسے بزرگوں کو بابا کہتے ہیں. وہ بابا نہیں جی بابا شبیر ہو. تو بابے سے بات چلی تو میں نے کہا یار اتنے ایک فرقہ جیل میں ایک بانی ہے تو وہ کہتا ہے بابے تو شاہی کوئی نہیں کہ وہ کون ہے کتے کا ہوتا انہوں پتہ ہی نہیں. اس نے میں کہتا ہوں نہیں پتا کہ نہیں، میں موبائل ہے کہ نہیں، میں کہتا ہوں یہ بچے ہیں کتنے تو جہد کو چپیڑ والے موبائل ہیں نا اینڈرائڈ وہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ آ جاتا ہے اس ہر روز ہوتا ہے اور کم بھی کوئی نہیں. صبح دوپہر شام جو بندے گولی کھانے نا انہیں ویڈیو چلانی ہوتی. اور اس کا معیار کیا ہے؟ کوئی کہے نا بھائی سامنے آؤ بات کرو، وہ کہتا ہے وہ بات کرے گا جس کے ویوز میرے جتنے ہوں. ویوز یعنی ویوز سمجھتے ہیں نا بھائی میری ویڈیو زیادہ دیکھی جاتی ہے، حالانکہ یہ بھی جھوٹا ہے، پکا مکار ہے. اس سے ہزاروں بندے یہاں پاکستان میں ہیں جن کی زیادہ دیکھی جاتی ہے. وہ بھی اسکالر ہے مذہبی. دعوت اسلامی کے بے شمار اسکالرز ایسے ہیں جن کے سبسکرائبر بھی اس سے زیادہ ہیں، جن کے ویوز بھی اس سے زیادہ ہیں، جن کے لائکس بھی اس سے زیادہ ہیں، جن کے کمنٹ بھی اس سے زیادہ آتے ہیں. لیکن اس آخر سی بھائی ڈڈو نو اپنے کنویں دی پئی. ڈڈو جو ہوتا ہے ڈڈو اس کو پتا ہے بھائی جس کنویں میں ہوں یہی میری ساری کائنات ہے. اے جیل اندر جڑا ڈڈو ہے نا اس کو پڑھی جائے بھائی میری یہ ساری کائنات ہے، سارے مینوں ہی تک دین، بڑے ویلے نے نا سارے تینوں تک دین، صبح دوپہر شام تو جڑیاں گولیاں دینا ہے سبحان اللہ. لیکن یہ پہلے کھل کے سامنے نہیں آیا تھا. پہلے کہتا تھا دیکھو جی میں سب مسلکوں کو ملانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں فلاں کو بھی کافر نہ کہو، فلاں کو بھی. آپ پہ سارے پوری تیار لگا ہوتا ہے. یہ شرک ہے. یہ جو مزار پہ کہتا ہے یہ بھی مشرک ہیں، یہ بھی مشرک ہیں. کہتا ہے جی یہ سارے مشرک ہیں. یہ چشتی رسول اللہ کہتے ہیں بریلوی یہ کافر ہیں، ختم نبوت کے ڈاکو ہیں. ادھر سے مشرک بھی کہہ رہے ہیں، ادھر سے ختم نبوت کا ڈاکو بھی کہہ رہا ہے، ادھر سے غیر مسلم بھی کہہ رہا ہے، اور کہتے ہیں میں کسی کو کافر نہیں کہتا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو غارت فرمایا اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے. یہ تو بات حقیقت ہے کہ اس نے جو بات کی، یہ بات آپ کے لیے میں کہوں یا آپ میرے لیے کہیں یا ہم ایک دوسرے کے لیے کہیں، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اور تو تیرا پیشاب بند ہو جائے استغفر اللہ تو کھول نہیں سکتا. دیکھیں میں اور آپ اس ٹائم بھی پیشاب بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اور بولو اللہ کی عطا سے ہی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، پیشاب بند کر کے بیٹھے ہیں. تو یہ جملہ کہنا کہ پیغمبر ایک پیغمبر نکال نہیں ہو سکتا، چاہے پیغمبر ہوں یا کوئی اور بندہ، یعنی حضرت آدم سے لے کے حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کو بیچ میں ذکر کر دیا. کہا کوئی پیغمبر پیشاب بند ہو جائے تو کھول نہیں سکتا. یار کوئی بات ہے، اللہ نے پاور دی ہے، اختیار دیا ہو. میں بھی پیشاب بند کر کے بیٹھا، ہم سب لوگ پیشاب بند کر کے بیٹھے ہوئے، تیرا پیشاب نکلتا رہتا ہے جھوٹیا. اللہ نے پاور دی ہے، اسی کے اختیار سے، اسی کی پاور سے، اسی کی عطا سے لوگ کنٹرول کرتے ہیں پیشاب کو. اسی طرح ساری کائنات کو اس نے جس جس کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ کنٹرول کرتے. نہیں جی یہ بابے کچھ نہیں کرتے، وہ بابے کنٹرول اللہ کی عطا سے ہی کرتے ہیں، وہ کولو نہیں کرتے، اپنی طرف سے کنٹرول نہیں کرتے. جبریل کی بھی ڈیوٹی رب نے لگائی ہے، میکائیل کی ڈیوٹی بھی رب نے لگائی ہے، حضرت اسرائیل جو موت دینے والے فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی بھی اللہ نے لگائی ہے. اسی طرح جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ نبھا رہا ہے. لیکن ہر کسی کا عقیدہ ہے، میرا ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے ہی ہونے والا ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو اللہ کی عطا کے ساتھ بھی نہ مانے اس سے بڑا بے ایمان کون ہوگا؟ اور یہ پہلی بات نہیں ہے، پہلی بار نہیں ہے کہ یہ فتنہ اٹھا ہے. ایسے فتنے پہلے بھی اٹھتے رہے. اس نے خود اپنی اس میں اپنی ایک ویڈیو میں باقاعدہ پورا تھم نیل لگایا ہوا ہے کہ میرے مجدد زمانے کے جو میرے نزدیک مجدد ہے وہ کون ہے؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی. اسی فرقے جس کی بات ہوتی رہتی ہے، یہ اسی کی شاخ ہے. پہلے بھی اس کی شاخیں نکلتی رہی ہیں نا تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ. ایک نے نام اہل حدیث رکھ لیا، ایک نے دیوبند رکھ لیا، ایک نے مودودی رکھ لیا. مودود بھی جگہ کا نام، دیوبند بھی جگہ کا نام، جہلم بھی جگہ کا نام. کہتے جی وہ مجھے جہلمی کیوں کہتے ہیں؟ تو لوگوں کو بریلوی کہتے ہیں، تو جہلمی بھی نہیں کہہ سکتے؟ کہ میرے ماننے والوں کو بھی جہلمی کہتے ہیں. تو بھائی اسی طرح ہوتا ہے نا، جو جس کے ماننے والا ہے اس کو اس طرف منسوب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اب یہ جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ یہ اسی محمد بن عبد الوہاب سے نکلے ہوئے فرقے ہیں، اور یہ ایک نیا فرقہ یہ بھی اسی کا لانچ کیا ہوا ہے، یہ بھی اسی کے عقائد و نظریات کا پابند ہے 110%، تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ یہ اس فرقے سے اختلاف کرے گا، وہ اس سے، اور وہ اس سے، اور وہ اس سے، جبکہ ایک نیا فرقہ کہتا ہے میں فرقہ واریت ختم کرنا چاہتا ہوں اور نیا فرقہ کھڑا کر دیتا، اور کہتا ہے میرے ماننے والے، میرے فالوورز، اور فرقہ کس نو کہندے نے؟